السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہماری وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو کسی کی زوجیت میں جانے کے بعد، کسی کی بیوی بن جانے کے بعد اپنے ساس اور سسر کی معیت میں نہیں رہنا چاہتی ہیں، شوہر سے کہتی ہیں کہ اپنے ماں باپ کو الگ کرو یا ہم کو الگ لے کر کے رہو، ہم ان کی خدمت نہیں کریں گے، اور اس طریقے سے شوہر کو سخت اذیت میں مبتلا رکھتی ہیں اور پورے خاندان کی تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ شوہر بیچارہ بیوی کے کپڑے، گہنے، کھان پین، خوشی اور آرام اور بچوں کی پرورش، تعلیم و تربیت، ماں باپ کے آرام کے لیے گھر بار چھوڑ کر کے پردیس نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ بیوی شوہر سے مطالبہ کرے کہ اپنے ماں باپ کو الگ کرو یا ہم تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، ان کی خدمت نہیں کر پائیں گے۔ ایسی بیویوں سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کنت آمرا احدا ان یسجد لغیر اللہ لامرت المرأة ان تسجد لزوجها؟ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ جانتی ہیں، شوہر اگر کوئی غلط بات کا حکم دے تو آپ منع کر دیں، لیکن شوہر اگر آپ کی خاطر گھر سے باہر نکلا ہوا ہے اور اپنے ماں باپ کی دیکھ ریکھ کے لیے کہتا ہے تو آپ منع نہیں کر سکتی، اور اگر آپ نے منع کیا تو آپ جان لیجئے کہ آپ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ دوسری بات، یہ حدیث صحیح ابن ماجہ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ نے نہیں سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا تؤدی المرأة حق ربها حتی تؤدی حق زوجها، کہ عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ آپ شوہر کو ناراض کر کے، اس کو تکلیف دے کر کے، اس کے ماں باپ سے الگ رہ کر کے، اس کو اذیت میں مبتلا کر کے شوہر کا حق کیسے ادا کر سکتی ہے؟ یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کیا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نہیں جانتی ہیں کہ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت بعلها دخلت من ای ابواب الجنت شاءت؟ جو عورت 5 وقتہ نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہو جائے۔ کیا آپ نے یہ حدیث نہیں سنی کہ بہترین بیوی وہ ہے جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے؟ بھلا وہ بیوی جو اپنے شوہر کو تنگ کر کے اپنے ماں باپ سے الگ رہنے پر مجبور کرے، اس کے ماں باپ کی خدمت سے انکار کر دے، اسے تکلیف دے، شوہر کو اپنے ماں باپ سے جدا کرے، بھلا ایسا شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر کے خوش رہ سکتا ہے؟ غور کرو، آپ شوہر کو کس مقام پر لے جا رہے ہو۔ شوہر کے والدین کی خدمت کرنا یہ در حقیقت شوہر کی خدمت کرنا ہے۔ ساس سسر کی دیکھ ریکھ بیوی کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ میاں بیوی کا باہمی اور اسی طرح سسرالی جو رشتہ ہے یہ حسن اخلاق، حسن معاشرت اور ہمدردی اور ایثار کے جذبے سے چلتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے میاں بیوی کے حقوق میں توازن رکھا ہے، بیلنس رکھا ہے، اور حسن معاشرت کا حکم دے کر کے اچھی طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہو۔ یہ واضح کیا ہے کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ آپس میں اخلاقیات، ایثار اور ہمدردی سے چلتا ہے۔ صرف قانون نہ دکھاؤ، قانون ایک الگ چیز ہے، اخلاق ایک الگ چیز ہے۔ اگر قانون دکھائیں گے تو محبت کبھی نہیں قائم رہ سکتی، ہمیشہ اخلاق اور احسان سے محبتیں باقی رہتی ہیں۔ کچھ چیزیں بیوی کے ذمے لازم نہیں ہیں، لیکن اخلاقی طور پر بیوی وہ کام کرتی ہے تو معاشرہ خوشگوار رہتا ہے۔
کچھ چیزیں شوہر کے ذمے لازم نہیں ہیں، لیکن شوہر وہ ذمہ داری نبھاتا ہے تو بچوں کی اور ماں باپ کی اس میں اور معاشرے کی خوشی رہتی ہے۔ لیکن حسن اخلاق کے باب میں دیانتاً اور اخلاقاً یہ دونوں چیزیں اگرچہ ایک دوسرے پر لازم نہیں ہیں، لیکن دونوں کو معاشرتی اور اخلاقی طور پر کرنا پڑتا ہے۔ لہذا عورت کے ذمے ساس کی خدمت اگرچہ شرعی طور پر قانونی طور پر واجب نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پر عورت کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا وہ شوہر جو اس کی بیوی کی خوشی کے لیے، اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کے لیے اور سب کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ چکا ہے، کیسے میں انکار کر دوں کہ اس کے ماں باپ کی دیکھ ریکھ نہ کروں، خاص کر ایسے دور میں جبکہ آپ کے پاس پنکھا ہے، اے سی ہے، کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین ہے، اور آپ کے لیے کھانا بنانے کے لیے گیس چولہا ہے، کوکر ہے، تمام چیزیں مہیا ہیں، اس کے باوجود آپ کیسے انکار کر سکتی ہیں؟ آخرکار جس ماں باپ کی خدمت سے آپ انکار کر رہے ہیں وہ آپ کے شوہر کی ماں ہے، آپ کے شوہر کا باپ ہے، اسے نہ انہیں ناراض کر کے آپ شوہر کو خوش کیسے رہ سکتی ہیں؟ آپ جس طریقے سے اپنے ماں باپ کا خیال رکھتی ہیں، ایسے ہی آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے شوہر کے ماں باپ کا دیکھ ریکھ کریں۔ لیکن اس میں یہ پہلو بھی پیش نظر ہونا چاہیے کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنے والدین کی خدمت پر یا ساس کا اپنی بہو کو خدمت پر مجبور کرنا اور اس پر ظلم کرنا یہ بھی غلط ہے۔ مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے، بیوی پر ظلم آپ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ خود شوہر کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے، لیکن شوہر تو بیوی بچوں کی خاطر نکل چکا ہے، اب یہ ذمہ داری بیوی پر آتی ہے۔ تو دونوں طرف سے اعتدال، بیلنس اور توازن کی ضرورت ہے۔ ساس کو چاہیے کہ وہ اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح محبت دے اور پیار کرے اور اس کے دکھ درد میں شریک ہو، اور بہو کو چاہیے کہ ساس کو اپنی ماں کی طرح سمجھے، کیونکہ وہ اس کے شوہر کی ماں ہے، اس کا وہ شوہر جس کی خدمت میں، جس کے اطاعت میں اس کے لیے جنت ہے، اس کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھے۔ اس سے گھریلو زندگی خوشگوار بنتی ہے اور میاں بیوی کا رشتہ پائیدار اور مستحکم ہوتا ہے۔ مولانا شریف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب کر کے عورتوں کو لکھا ہے کہ جب تک ساس اور سسر زندہ ہیں ان کی خدمت کرو، ان کے تابع داری کو فرض جانو، اسی میں اپنی عزت سمجھو، ساس نندوں سے الگ ہو کر کے رہنے کی فکر نہ کرو، ساس اور نندوں سے بگاڑ ہو جانے کی جڑ یہی ہے۔ خود سوچو کہ ماں باپ نے آپ کے شوہر کو پالا پوسا، بڑھاپے میں اس آسرے پر اس کی شادی بیاہ کی کہ اب ہم کو آرام ملے گا، میری بہو آئے گی دیکھ ریکھ کرے گی۔ اب جب بہو آئے اور ڈولی سے اترتے ہی یہ فکر کرنے لگے کہ اس کا میاں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ دے، جو کام ساس نندیں کرتی ہیں اس کے کرنے سے آر نہ کرو، تم خود ان سے کہہ دو کہ لاؤ ہم یہ کام کر دیتے ہیں، اس سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ ہاں، اگر بیوی فارغ ہے، اس کے پاس ٹائم ہے، تو ساس سسر کی خدمت، جائز خدمت کرنا اس پر لازم ہے، انسانی ہمدردی کے علاوہ اس وجہ سے بھی کہ وہ شوہر کے والدین ہیں، شوہر کے والدین کی خدمت کرنا دراصل شوہر کی خدمت کرنا ہے۔ لیکن اگر بیوی بیزی ہے، فارغ نہیں ہے، تو ایسی کوئی خدمت انجام دینا اس کے لیے واجبی نہیں ہے، لیکن بہرحال اخلاقی فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو اور ہمارے گھروں کو جنت نشان بنائے، شوہر کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق دے، بیوی کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق دے، اور ساس سسر کے دل میں بھی اپنی بہو کے لیے محبت کا جذبہ پروان اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ان کے دلوں میں بھی محبت کا جذبہ رہے، تاکہ ہر خاندان خوشگوار رہے اور اسلامی اصولوں پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق دے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔